बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूं। तीन चीज़ों की इस वीडियो में बात करेंगे। एक, राजा रियाज नहीं बचेगा, मुनिस इलाही उसकी जगह ले सकते हैं या शीरी मज़ारी साहिबा उसकी जगह ले सकती हैं। राजा रियाज को जाना होगा। ये जो शहबाज शरीफ साहब ने, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, बाकी सब ने मिलकर अपनी तरफ से चाल चली थी, जिस पर अता तारड़, ख्वाजा साद रफ़ीक, संजीदा आदमी ख्वाजा साद रफ़ीक, कंपैरेटिवली मच बेटर देन अदर्स, लेकिन उन्होंने भी बाकायदा मजाक उड़ाया था और वो सरप्राइज कैसा लगा टाइप की बातें की थी। तो इन लोगों की भी मुंह की खानी पड़ेगी, इन सबको मुंह की खानी पड़ेगी। कैसे, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। कुछ नंबर्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग, ये मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा आज से 12 बज चुके, बल्कि अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद 1 बज रहा हो, तो आज से किस चीज की कीमत कहां होगी, इसके बारे में भी अभी मैं कुछ नंबर्स हैं वो आपके सामने रख देता हूं। क्योंकि हुकूमत ने यह कहा है कि हम अब मुकम्मल कबाड़ा करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मतलब क्या है इसका कि हुकूमत अगर मुकम्मल कबाड़ा करने के लिए तैयार है तो इसकी भी बात करेंगे। और इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने कुछ बातें की हैं बहुत खुल के। मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बातें नहीं करना चाहती थी वो बातें अब करना चाहती है। पीटीआई वो बातें करना चाहती है या करने पर मजबूर हो रही है जो बातें उसने अब तक नहीं की थी। क्योंकि फवाद चौधरी साहब भी थे जो अभी 2 रोज पहले हमें बता रहे थे कि चीज़ों में 50% के करीब बेहतरी देख रहे हैं। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने ये कहा कि हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम बेहतरी चाहते हैं। मैंने कहा आप पैगाम ये दे रहे हैं कि आप बेहतरी देख रहे हैं, आ चुकी बेहतरी। उन्होंने कहा तरीका यही होता है। मैंने कहा ठीक, तो अब फवाद चौधरी साहब वो बातें कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते थे। ये भी अभी मैं आपके सामने रख देता हूं। आगाज कर लेते हैं क्या चीज कहां जाएगी। सबसे पहले क्विकली, डॉलर 255-256 रुपए का होने जा रहा है। बोस्तान साहब ने ये बता दिया है क्योंकि पाकिस्तान में ये जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, इन सब एक्सचेंज कंपनीज के रूहे रवां, अब्बू, बड़े बुजुर्ग, सब कुछ बोस्तान साहब है। तो बोस्तान साहब ने ये बता दिया है कि अब हमने जो कैप लगाया था इसाक डार के कहने पे, और जब वो ये बता रहे हैं कि इस हुकूमत के डार साहब के मशवरे पे लगाया गया था, तो वो कहते हैं इसका नुकसान ज्यादा हुआ है। तो डार साहब का फॉर्मूला तबाही का फॉर्मूला है, ये भी मान लिया है। तो तकरीबन 20 रुपए प्लस होगा, यहां से 255-256 रुपए के करीब डॉलर जाएगा। एक दूसरा, ये जो गैस है इसकी कीमत में 74-75% का इजाफा होने जा रहा है, सुई सदन सुई नादन, तो ये भी बढ़ेगी। बिजली का जो यूनिट है इसमें 8 रुपए फी यूनिट का इजाफा होने जा रहा है, ये 27 रुपए का, ये हो जाएगा 35 रुपए का। इसके अलावा इस वक्त भी हम इस इसहाक डार और शहबाज शरीफ हुकूमत के फॉर्मूले पर एक आदमी जो रिक्शे में, बाइक में भी फ्यूल डलवाता है, वो पेट्रोल पर 50 रुपए का लेवी दे रहा है, 50 रुपए का, तो वो भी दे रहा है। इसके अलावा 17% जीएसटी भी लग जाएगा। तो पेट्रोल की कीमत का आप अंदाजा कर लीजिए ये कहां जाने जा रही है 17% लगने के बाद। टैक्सेस जो IMF से इन लोगों ने वादा कर लिया है, ये टैक्सेस लगेंगे तकरीबन 200 अरब रुपए के, और 200 अरब रुपए के टैक्सेस लगाकर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल, सारी सियासी कमाई, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, वो कुर्बान करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है मैं जान दे दूंगा। ये वो आदमी है जो कुछ अर्सा पहले फरमा रहे थे कि कपड़े बेच दूंगा, आटा सस्ता करूंगा। उसके बाद आपने देखा है क्या तबाही मची है। आटे की लाइनों में लोग मर गए, आटे के हुसूल में लोगों ने खुदकुशियां की हैं, झोलियां फैला के बद्दुआएं दी हैं। वाहियात तरीन मनाजिर हमने आटे के मामले में देखे, और यह शहबाज शरीफ की हुकूमत का कमाल था, और जो इनको लाए उनका कमाल है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जान दे देना चाहते हैं। यह सब कुछ होने जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये तो खबर है। इसका मतलब यह है कि ये लोग अगर इस चीज के लिए तैयार हैं तो फिर इन्होंने कुछ यकीन दहानियां भी हासिल की हैं। वो यकीन दहानियां जो इन्होंने हासिल की हैं उनके नतीजे में ये बहुत पहले से रो रहे थे, शोर मचा रहे थे इमरान खान को काबू करने का। तो इमरान खान को काबू करने की इन्होंने कहीं ना कहीं से यकीन दहानियां हासिल की हैं। अब इसके नतीजे में आप देखिए ना, इनके जो सहाफ़ी हैं, माउथ पीसेस, मुसन्ना बुच्चा साहबा को देख लीजिए, जावेद चौधरी साहब को देख लीजिए, कुछ और लोग हैं उनको देख लीजिए। मालिक साहब ने खुद ये ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, लेकिन खबर दी कि इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में ये बात हो रही है कि इमरान खान को ना अहल करो। तो अगर ये सब कुछ करने जा रहे हैं तो उसके बाद ही ये करेंगे। तो इमरान खान साहब जो हैं
ان کے خلاف بھی یہ لوگ اب بری طرح آگے بڑھیں گے. پہلے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے, لیکن مزید بری طرح سے یہ لوگ آگے بڑھیں گے. اس کا یہ سیدھا سیدھا مطلب ہے. اس کے ساتھ جو راجہ ریاض والا معاملہ, اس سے پہلے میں چاہوں گا آپ ٹرانزیشن درمیان میں فواد چودھری صاحب کو سنیے. انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو فواد چودھری صاحب میرا خیال ہے کہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن اب انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. یہ باتیں فواد چودھری صاحب کی سنیے. الیکشن کمیشن کو, اس کے ارکان کو, وہ کہتے ہیں ان کے خاندان والوں کو قیمت چکانی پڑے گی. کیا کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب, دیکھیے. میں تعینات نہ کیا جائے, اس کے باوجود اگر وہ یہاں پہ تعینات رہے یا تعینات کیے گئے تو ہم الیکشن کمیشن اور ان کے ممبران کو, ان کے خاندانوں کو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وارن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ ہوا, یہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا. یہ بات واضح طور پہ اپنے پاس لکھ لیں. ہم نے بڑا صبر کیا ہے, ہم نے بڑی احتیاط کی ہے, لیکن یہ معاملہ چلنے کا نہیں ہے. میں جوڈیشری سے کہتا ہوں اپنا کردار ادا کریں. یہ بحران آپ کی وجہ سے آیا ہے. اگر آج سپریم کورٹ نے اسپیکر کی رولنگ کو الیکشنوں تک جو ہے وہ ختم نہ کیا ہوتا, پاکستان میں الیکشن ہو چکے ہوتے, آج پاکستان میں ہر چیز جو تھی وہ اپنی پلیس پہ آ چکی ہوتی, اپنی جگہ پہ آ چکی ہوتی. بدقسمتی سے سپریم کورٹ کی رولنگ کی وجہ سے ایک اتنا بڑا سیاسی بحران پاکستان میں پیش آیا ہے جس سے 22 کروڑ لوگ جو ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی. اب آ جائیے فواد چودھری صاحب کی باتوں کے بعد راجہ ریاض کے معاملے پر. ان لوگوں نے کوئی بہت ہی فضول حرکتیں کی, مطلب ایسا تھا کوئی بچکانہ حرکتیں. اسمبلی کو تالا لگا دیا, شارٹ سرکٹ ہو گیا, 3 دن کے لیے بند کر دیا, اسپیکر اپنے گھر پہ نہیں ہے, اسپیکر کے گھر کے باہر پولیس کھڑی کر دی, اس کے بعد یہاں بھاگو وہاں بھاگو, اسپیکر بھاگتا پھر رہا ہے. یہ ہمارے سامنے مناظر تھے. ان حالات میں کیا ہوا ہے آپ دیکھیے. اب بھی یہ جو 20 سیٹوں والا پوسٹر پاڑ راجہ ریاض ہے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑے گا, یہ راجہ ریاض جو ہے یہ فارغ ہو جائے گا, یہ لوٹا فارغ ہوگا. اس کے ساتھ وہ جو لوٹا ہے احمد حسین دہڑ, وہ لوٹا وہ بھی فارغ ہوگا. یعنی فارغ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی اسمبلی کی رکنیت جائے گی, وہ بھی جا سکتی ہے آگے جا کے, لیکن یہ جس چیز کی طاقت پہ بنے بیٹھے تھے جو کچھ بھی, وہ بھی فارغ ہوگا. یہ جو نور عالم خان ہے, یہ جو میریٹ میں آ کے لڑا تھا, یہ لوٹا بھی فارغ ہوگا. ہوگا کیا کہ 34 مخصوص نشستیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن میں, جب جنرل الیکشن یہ جیتے, اور اس میں جو تھے 4 اقلیتی ارکان غیر مسلم, اور ان کے علاوہ 30 خواتین. اس میں سے جو ہے 4 کل ارکان وہ ہو گئے تھے لوٹے. ان لوٹوں میں شامل تھیں نصرت پٹھان صاحبہ, وجیہہ قمر صاحبہ, رمیش کمار صاحب, جویریہ ظفر صاحبہ. تو یہ 4 اگر ہٹا لیں آپ تب بھی 30 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی, اور جب یہ مل جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کو تو پھر اس کے ساتھ آپ کو مل جائے گا مزید باپ پارٹی کا ایک ہے جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے, GDA, ان کے 3 بندے ہیں, جماعت اسلامی کا ایک بندہ ان کا ہم خیال ہے, قاف لیگ کے 2 ارکان ہیں. عمران خان صاحب 7 سیٹوں پر جیتے, ان میں سے اگر فرض کر لیں 1 سیٹ پہ عمران خان صاحب حلف اٹھا لیتے ہیں, اسمبلی تو نہیں جانا, تو یہ کچھ نمبر 37-38 کا بن جائے گا. خان صاحب کے حلف اٹھانے نہ اٹھانے کی صورت میں 37 یا 38 یہ بن جائے گا. یہ لوگ مونس الہی کو بنا دیں قائد حزب اختلاف, یا شینی مزاری صاحبہ قائد حزب اختلاف بن جائیں, تو یہ کرنا پڑے گا. پھر یہ لوگ کہیں گے جی یہ جو ہمارے 20 لوٹیں, یہ اب چونکہ ہمارے پاس ہے طاقت, سائننگ اتھارٹی ہمیں, اب تو یہ ووٹ نہیں دے سکتے. تو جو بندے ٹوٹ رہے ہیں نون لیگ کے, یا جو MQM کے فاروق ستار پوچھ رہے ہیں ہاں بیٹا آؤ ووٹ کس چیز کا, تو وہ بھی حساب ہوگا, وہ حساب ہوگا. تو شہباز شریف کے لیے مشکل تو ہے. اور شہباز شریف کو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا, یہ ہمارے دوست صحافی ایک غلطی ہم کر رہے ہیں. بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو اب مشاورت مونس الہی سے یا شینی مزاری سے یا جس کو بھی یہ قائد حزب اختلاف بنائیں گے اس سے کرنی پڑے گی. یہ تو فضول بات ہے. ان کو یہاں بھی تو مشاورت کرنی تھی مونس الہی سے, حمزہ شہباز سے, معاف کیجیے گا. تو حمزہ شہباز سے انہوں نے کیا مشاورت ہوئی؟ نہیں, حمزہ شہباز نے مشاورت نہیں کی. معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں گیا, پارلیمانی کمیٹی نے اکھڑ پن کا مظاہرہ کیا. معاملہ کہاں چلا گیا؟ معاملہ چلا گیا چہیتے آنکھ کے تارے کے پاس. آنکھ کے تارے نے وہ نام جو فیصل واؤڈا نے دیا ہوا تھا, واؤڈا کہاں سے نام دیتا ہے, تو وہاں وہ نام جو فیصل واؤڈا نے دیا ہوا تھا وہ نام ہو گیا محسن نقوی کا. اب بھی آپ کہیں جی مونس الہی سے مشاورت کریں, شینی مزاری سے مشاورت کریں, یا ہمارے قائد حزب اختلاف سے مشاورت کریں. شہباز شریف کی طرف سے مشاورت ہوگی خاک, جب خاک مشاورت ہوگی
تو پھر اس کے بعد معاملہ کہاں جائے گا؟ پارلیمانی کمیٹی میں خاک. اس کے بعد معاملہ کہاں جائے گا؟ لاڈلے کے پاس، آنکھ کے تارے کے پاس، اور جو یہ چاہیں گے وہ ہو جائے گا. یہاں محسن نقوی ممکن ہے وہاں محسن بیگ آ جائے، وہ جو گن نکال کے آ گیا تھا نا وہ آ جائے، ممکن ہے. تو یہ لوگ اس طرح کی تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایسے ہی کریں گے. ان کو حکومت کے دوستوں کی مدد مکمل طور پر حاصل ہے، یہ اسی طرح سے کر جائیں گے. بات یہ ہے کہ لوگ کیا کریں گے. یعنی محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف یہی نواز شریف اور ان کے ساتھ اسی طرح کے لوگ جمع ہو گئے تھے اسلامی جمہوری اتحاد کے نام پہ. کیا ہوا تھا؟ لوگوں نے نکل کے ووٹ دیا. لوگوں کا فیصلہ، طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں کر سکے. کچھ مینج کرنے والے مینج نہیں کر سکے. یہ جو مینج کرنے کا کام ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے سم وٹ 5%، میکس 10%. کر لیں 10% مینج. اس سے آگے کیا کریں گے؟ اس سے آگے مینج نہیں کیا جا سکتا. کر رہے تھے نا، 17 جولائی کو بھی مینج کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن لوگوں نے بتا دیا تھا کہ طاقت عوام کے پاس ہے. یہ جو سمجھتے ہیں عوام کے پاس طاقت نہیں ہے، یہ بھی جانتے ہیں طاقت عوام کے پاس. اس لیے الیکشن سے پہلے کام دکھاؤ. کچھ بندے ادھر کرو، کچھ بندے ادھر کرو، سندھ ہاؤس میں بٹھاؤ، غل غپاڑا مچواؤ، ہوٹل میں لے جا کے بٹھاؤ، کام دکھاؤ. تو کام دکھایا تھا. وہ سیالکوٹ سے رات کو فون جائے، کام دکھاؤ. تو یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، میں نے آپ کو بہت پہلے کہانی سنائی ہوئی ہے. وادی مہران میں امرودوں کے باغ کے پاس شہزادی کے محل میں ایک دیو نے ملاقات کی. پھر ایک اور دیو 7 سمندر پار گیا، ایک اور دیو سے ملاقات کی. اس کے بعد کچھ چیزیں ہوئیں، یہاں کچھ چھوٹے چھوٹے بونے ملے، اور اس کے بعد ہر دل عزیز شہزادہ مشکل میں آ گیا. کبھی مہلت ملی تو یہ کہانی کریک کر کے سناؤں گا آپ کو، یعنی کہ اصل کرداروں کے ساتھ. اگر کبھی مہلت ملی. 44 برس کا ہوں، ممکن ہے اللہ نے زندگی دی تو 70 برس کی عمر میں سنا رہا ہوں آپ کو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.